امام احمد بن حنبل وہ کس کے شاگرد تھے؟ وہ امام محمد بن ادریس الشافعی کے شاگرد تھے، اور امام احمد بن حنبل اپنے وقت کے وہ محدث تھے، اور شاگردی کس کی اختیار کی؟ امام محمد بن ادریس الشافعی کی۔ اور امام شافعی اپنی فقہ کے خود بانی بھی ہوئے اور فقہ شافعی کے امام بھی ہوئے، اور امام احمد بن حنبل اپنی فقہ حنبلی کے امام بھی ہوئے، بانی بھی ہوئے، محدث وقت بھی ہوئے۔ پھر امام شافعی امام مالک بن انس سے بھی استفادہ حاصل کرتے رہے، اور امام مالک فقہ مالکیہ کے امام بھی ہوئے، اور امام شافعی ان کی صحبت سے فیض یاب ہو کر آئے اور اپنی الگ فقہ کے امام بھی ہو گئے۔ پھر امام ابو یوسف سے بھی پڑھے، اور پھر امام اعظم کا بھی اپنے وقت کے مختلف ائمہ کے ساتھ انٹریکشن بھی رہا، پڑھتے بھی رہے، پڑھاتے بھی رہے، اور امام اعظم جو ہے وہ اپنی فقہ کے امام بھی ہو گئے۔ پھر امام اعظم کی مختلف آراء سے امام محمد الشیبانی نے اختلاف بھی کیا، انہوں نے اپنا نقطہ نظر الگ بھی قائم فرما دیا، اور آپ کی تقلید میں بھی چلے اور اپنا نقطہ نظر الگ بھی رکھا۔ اور پھر امام ابو یوسف نے کچھ رائے میں اختلاف بھی کیا، کچھ رائے میں اتفاق بھی کیا، تو وہ بھی امت کی فہرست سے کبھی خارج نہیں کیے گئے۔ کبھی امام اعظم نے نہیں فرمایا کہ تم نے مجھ سے اختلاف کیا، تمہاری یہ جرت، میرے شاگرد ہو کر شیخ سے اختلاف کرتے ہو، تم خارج امت محمدی ہو گئے۔ ادھر امام بخاری نے اپنی ابتدا بدء الوحی سے کر دی، فرمایا بعد القرآن سب سے بڑی عظیم کتاب بخاری ہے، امام بخاری، تو اگر میں نے باب بدء الوحی سے کتاب سے میں نے آغاز کیا تو اے امام مسلم آپ کون ہوتے ہیں کہ کتاب الایمان سے آغاز کریں؟ تو آپ بھی امت سے خارج ہو گئے۔ پھر انہوں نے آگے امام ابو داؤد سے نہیں کہا کہ آپ نے کتاب الطہارہ سے کیوں جرت کی، بدء الوحی، وحی سے عظمت، انہوں نے کوئی مناظرے نہیں کیے، کوئی مباحثے نہیں کیے، کوئی مجادلے نہیں کیے، کوئی وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ ایک ایک منٹ حضور کی نئی حدیث کی دریافت اور اس تک پہنچنے میں صرف کرتے رہے، تو یہ ہزاروں لاکھوں احادیث کا ذخیرہ دے گا۔ جو ہر آہٹ پہ مڑتا ہے وہ مڑا ہی رہتا ہے، اور جو منزل پہ گامزن چلتا رہتا ہے وہ توڑ پہنچتا ہے۔